اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum dear student and dear listener. I hope that you are fine. First of all, welcome to my channel Education Group. In this video, we discuss about second kind of tense, past tense and past perfect tense. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، جسے ہم اردو میں فعل ماضی مکمل کہتے ہیں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل ابھی تک ریڈ بٹن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیجئے، اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ایسی تمام لیٹسٹ ویڈیو باوقت ملتی رہے. لیٹس اسٹارٹ ٹوڈے لیسن. سب سے پہلے ہم اس کی پڑھ لیتے ہیں تعریف کہ کیا ہوتا ہے فعل ماضی مکمل، کیا ہوتا ہے. آئیے سیکھ لیتے ہیں. تعریف میں اگر ماضی میں ہم کسی خاص وقت، اگر ماضی میں یعنی کہ گزرے ہوئے زمانے میں ہم کسی خاص وقت سے متعلق سوچ یا بات کر رہے ہیں اور اس وقت سے مزید پہلے ماضی میں کوئی اور کام مکمل ہو چکا ہے، اس کو فعل ماضی مکمل سے ظاہر کیا جاتا ہے. کلیئر؟ نیکسٹ، مزید آپ کو اگزامپل کے ساتھ سمجھ آ جائے گی اس کی. اردو میں اس کی ہم پہچان دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا. کسی بھی اردو کے فقرے کے آخر میں اگر یہ ورڈ ہوں جیسے چکا تھا، چکی تھی، چکے تھے وغیرہ وغیرہ، کسی بھی اردو فقرے کے آخر میں اگر یہ الفاظ ہوں گے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل ماضی مکمل کے سینٹینسز ہیں. کلیئر؟ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ایک ایگزامپل. مثلاً جب میں کالج پہنچا چپڑاسی گھنٹی بجا چکا تھا. جب میں کالج پہنچا چپڑاسی گھنٹی بجا چکا تھا. تو ہم نے دیکھا کہ اس کے لاسٹ میں چکا تھا، تو ہمیں فوراً پہچان ہو جائے گی کہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. نیکسٹ، کچھ چیزیں آپ نے اس ٹینس میں یاد رکھنی ہیں اور وہی چیزیں بار بار ریپیٹ ہوں گی. جیسے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پر میں نے 2 ٹیبلز بنائے ہیں. پہلے ٹیبلز میں ہم سبجیکٹ دیکھیں گے کہ کون کون سے اس ٹینس میں سبجیکٹ لگیں گے، اور یہی سبجیکٹ لاسٹ تک چلیں گے. اس لیے میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے یہ ذہن نشین کر لینے ہیں کہ یہی سبجیکٹ بار بار ریپیٹ ہوں گے. اور سیکنڈ میں آپ دیکھیں گے ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب اگر آپ نے نہیں سیکھی، کبھی نہیں دیکھی، تو اس کا لنک میں آئی بٹن میں اوپر پرووائڈ کر دیتا ہوں. آئی بٹن اوپر ہوتا ہے، اس میں اس کا لنک پرووائڈ کر دیتا ہوں. اس پر کلک کر کر آپ ایزیلی ورب دیکھ سکتے ہیں. سبجیکٹ میں اگر آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں، پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، اگر یہ سبجیکٹ میں آ جائیں تو ان کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہیڈ کا استعمال ہوگا. صرف اور صرف اس میں ایک ہی ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا. اس ٹینس میں ہیڈ کا استعمال ہوگا. کلیئر؟ نیکسٹ، اب ہم سیکھ لیتے ہیں ہاؤ وی میک آ سینٹینسز، کہ کیسے ہم جملے بنا سکتے ہیں. اسی طرح جیسے میں آپ کو سٹارٹ سے ہی پڑھاتا آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سمپل سینٹینسز، پھر ہم دیکھیں گے
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर हम देखेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। आइए शुरू करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। सिंपल सेंटेंसेस जिन्हें हम सादा जुमले भी कहते हैं, अगर ये जुमले आ जाएं तो आपने किस सीक्वेंस के साथ, किस तरतीब के साथ एक जुमला बनाना है, आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 3 टेबल्स बनाए हैं। पहले टेबल्स में आपको सब्जेक्ट नज़र आएंगे, दूसरे टेबल में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, और लास्ट टेबल में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आएंगे। सब्जेक्ट में अगर वही चीज़ें हों जैसे मैं अभी आपको बता के गया हूँ, अगर आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, और प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, सब्जेक्ट में अगर ये आ जाए तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का इस्तेमाल होगा, और हमने इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पर मैंने वर्कड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएं, इनके कोई हमसे सवालिया जुमला बनाने को कहे तो हम उसे कैसे बनाएंगे, आइए सीख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबल्स क्रिएट किए हैं। जैसे पहले टेबल्स में आपको हेल्पिंग वर्ब नज़र आएंगे, दूसरे टेबल में आपको सब्जेक्ट, एंड लास्ट टेबल में आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नज़र आएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब हैड हो तो इसके साथ सब्जेक्ट कौन से होंगे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, और प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, ये सब्जेक्ट हों तो इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वर्कड, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एक सवालिया जुमला भी है। नेक्स्ट, अगर सेंटेंस कोई नेगेटिव सेंटेंस आ जाए जिन्हें हम मनफी जुमला भी कहते हैं, मनफी जुमले की रियल पहचान नॉट होती है, इंटेरोगेटिव जुमले की पहचान क्वेश्चन मार्क होता है, और सिंपल सेंटेंस की आपको पता है सिर्फ़ और सिर्फ फुल स्टॉप होगा, वो हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। क्लियर? अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कि कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस हम जुमला बना सकते हैं। अगर सब्जेक्ट में ये चीज़ें हों जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन जिसे हम वाहिद इसम कहते हैं, प्लूरल नाउन जिसे हम जमा इसम कहते हैं, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैड होगा, और नॉट का इस्तेमाल हमने इसके साथ ही करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट का इस्तेमाल करना है क्योंकि मनफी जुमला है, और लास्ट में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है, जैसे मैंने वर्क यूज़ किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर कोई हमारे पास सवालिया जुमला भी हो और उसमें मनफी जुमला भी शामिल हो जाए तो फिर हमने कैसे एक सीक्वेंस के साथ एक जुमला मेक करना है, आइए सीख लेते हैं। अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आ जाए तो हमें उसको बनाने के लिए ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होंगी। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, एंड लास्ट में वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब में हैड आ जाए तो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे,
ہی، شی، اٹ سنگولر ناؤن جسے ہم واحد اسم کہتے ہیں اور پلورل ناؤن جسے ہم جمع اسم کہتے ہیں، یہ لگانا ہے اور ناٹ کی جگہ ناٹ ہی استعمال کرنا ہے، اینڈ لاسٹ میں وہی تھرڈ فارم آف ورب کا استعمال کرنا ہے. ورکڈ اینڈ کویشچن مارک بھی یوز کرنا ہے کیونکہ انٹیروگیٹو یعنی کہ سوالیہ جملے بھی اس میں شامل ہے. یہ تو تھی ہماری یہاں تک کہ ہم کیسے ایک جملہ میک کر سکتے ہیں. اب ہم سیکھیں گے کہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ عموماً استعمال ہوتا ہے. مندرجہ ذیل جگہوں پر یہ عموماً استعمال ہوتا ہے، جیسے ماضی میں کسی خاص وقت سے پہلے جب کوئی کام مکمل ہو چکا ہو. ماضی میں کسی خاص وقت سے پہلے جب کوئی کام مکمل ہو چکا ہو. جیسے اب میں اگزامپل دیکھتے ہیں. I met Wasim yesterday. I had seen him in the examination hall a week before. I met Wasim yesterday. I had seen him in the examination hall a week before. اس سینٹینس میں یہ ہے کہ میں وسیم سے کل ملا تھا اور کچھ دن پہلے یعنی کہ a week before ایک ہفتے پہلے میں نے اسے ایک امتحانی سینٹر میں دیکھا تھا. تو اس میں وہی بات ہے کہ ماضی میں کسی خاص وقت سے پہلے یعنی کہ کسی خاص وقت سے پہلے ہم نے اس کو کہاں دیکھا تھا؟ a week before ایک ہفتے پہلے دیکھا تھا جب کوئی کام مکمل ہو چکا ہو. اب کام بھی ایک مکمل ہو چکا تھا، جیسے I met وسیم yesterday میں وسیم سے کل مل چکا ہوں، لیکن میں نے اسے ایک ہفتے پہلے کسی امتحانی سینٹر میں دیکھا تھا. کلیئر؟ نیکسٹ دوسری اگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی ایک اور. اگر دو کام ماضی میں ہوئے ہوں، دو کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوئے ہوں، ان میں سے جو کام پہلے مکمل ہوا ہو اس میں ماضی مکمل اور دوسرے میں ماضی متعلق لگے گا. کلیئر؟ ابھی اگزامپل کے ساتھ اور بھی کلیئر ہو جائے گی. جیسے اگزامپل میں ہے when the doctor arrived. when the doctor arrived جب ڈاکٹر پہنچا. the patient had died مریض مر چکا تھا. جب ڈاکٹر پہنچا تو مریض مر چکا تھا. یعنی کہ اس میں دو کام ہمیں نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ ایک تو کام ہے ڈاکٹر کا آنا، دوسرا ہے ایک پیشنٹ کا ڈائٹ ہونا. تو اس میں بھی ہمیں دو کام نظر آ رہے ہیں. اس لیے پہلے جو ہم نے یعنی کہ جو یہ یہاں سے when the doctor arrived یہاں سے یہاں تک تو ہمارا جو ٹینس ہے وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. اور جو the patient had died یہ ہمارا جو ہے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہے. کلیئر؟ ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اس کی. جیسے the train had steamed off before Sana reached the station. The train had steamed off before کہ ٹرین جا چکی تھی. آئیے ایک بار اور رپیٹ کر لیتے ہیں. The train had steamed off کہ ٹرین جا چکی تھی. Before پہلے. Sana reached the station Sana کے پہنچنے سے پہلے ہی ٹرین جا چکی تھی. تو جو ہماری پہلی ایگزامپل تھی اس میں ہم نے پہلے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو دیکھا تھا. جو ہماری دوسری ایگزامپل ہے اس میں ہم نے بعد میں پریزنٹ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس دیکھا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.
next. So today we complete past perfect tense. उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी. अगर आपने ये वीडियो, ये मेरी लेक्चर PDF में चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ पर मैं दे देता हूँ. वहाँ पर आप जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने ये मेरे लेक्चर रिपीट भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके. अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेट यानी कि बिला झिझक पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन. Thanks for watching and don't forget subscribe, like and share. We meet inshallah in next video. Take care so much and Allah Hafiz.